چلنا پڑتا ہے مسائل کو، تو اس وجہ سے لوگ سوچتے ہیں کہ بیٹی کیوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر اس کے بعد اگر شوہر اچھا بھی مل جائے تو پھر دباؤ، پریشر اور بہت سارے معاملات کا لوگ شکار ہوتے ہیں، اس لیے سوچتے ہیں کہ بیٹی کیوں۔ لیکن آج کی اس محفل میں اللہ کی توفیق سے بیٹی پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ جن مسائل کو دیکھ کر ہم بیٹیوں سے اپنا دامن چھڑاتے ہیں، یا بیٹی کے پیدا ہونے کے بعد لوگوں کے چہرے اتر جاتے ہیں، یا بیٹی کی پیدائش پر لوگ ناراض ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جب لوگ اپنے گھروں کے اندر آتے ہیں تو بیٹے کو جو پیار کی نظر سے دیکھتے ہیں اس انداز سے بیٹی کو لوگ نہیں دیکھتے۔ وہ پیار بیٹیوں کو کبھی نہیں ملتا۔ اگر کوئی کھانے کی چیز ہوگی تو بیٹوں کو پہلے دی جاتی ہے، کبھی کبھی بیٹیوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ کہیں لے جانے کی بات ہو تو بیٹوں کو ساتھ میں لے جایا جاتا ہے اور بیٹیوں کو ساتھ میں نہیں لے جایا جاتا، بلکہ کہیں کچھ دینے لینے کی بات ہو تو بیٹوں کو آگے کیا جاتا ہے اور بیٹیوں کو آگے نہیں کیا جاتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بیٹے کے رشتے کے لیے انسان جو ہے وہ کسی سے تذکرہ نہیں کرتا بہت زیادہ، لیکن بار بار بیٹی ابھی 15-16 سال ہی کی ہوئی ہے، جو گھر میں آیا بولنا شروع کرتے ہیں، اس کے لیے اچھا رشتہ دیکھو، اس کے لیے اچھا رشتہ دیکھو۔ ننھی سی عمر کی ایک بچی جو ہے وہ یہ سوچنے لگتی ہے کہیں میں اپنے ماں باپ پر بوجھ تو نہیں بن گئی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آئیے ہم ان ساری چیزوں کا جائزہ لینے کے بعد اب اس طرف چلتے ہیں کہ اسلام نے بیٹی کو مرتبہ کیا دیا ہے۔ جن مسائل کو دیکھ کر کے تم بیٹیوں سے گھبرا رہے ہو، جن مسائل کو دیکھ کر کے تم بیٹیوں سے دامن چھڑا رہے ہو، آج کے دور کے اندر یہ مسائل کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں جلوگر ہوئے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دور میں اس فرش خاک گیتی پہ قدم رکھا ہے، وہ دور بیٹیوں سے نفرت کا دور تھا، وہ دور بیٹیوں سے عداوت کا دور تھا، وہ دور بیٹیوں کو ذلت سمجھا جاتا تھا، وہ دور بیٹیوں کو رسوائی کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ اس دور کے اندر بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اس دور میں بیٹیوں کو پہاڑوں پہ لے جا کر کے پھینک دیا جاتا تھا۔ ایک باپ اپنے ہاتھوں سے گویا کہ اپنی بیٹی کا گلا گھونٹ کر کے اپنی محبتوں کا گلا گھونٹتا ہوا نظر آتا تھا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس معاشرے اور سماج کا تذکرہ قرآن مقدس نے اس انداز سے کیا ہے، اگر کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی تو وہ منہ چھپاتے ہوئے پھرتا تھا اور اس کا منہ کالا پڑ جاتا تھا، اس کا منہ سیاہ پڑ جاتا تھا۔ کالا اور سیاہ پڑنے کا مطلب کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ انسان جب بہت مایوس اور غمگین ہو جاتا ہے تو اس کے چہرے کی رنگت ختم ہو جاتی ہے اور اس کے چہرے پر سیاہی چھا جاتی ہے، اس کے چہرے پہ اداسی چھا جاتی ہے۔ قرآن نے کہا جب تمہارے گھروں میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہے تو تم چہرے چھپا کر کے گھومتے ہو اور تمہارے چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں۔ اس دور کے اندر جس دور میں بیٹیوں کو ایک باپ گلا گھونٹ کر کے جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے مار ڈالتا تھا یا بیٹی کو اپنے ہاتھ سے زندہ دفن کیا کرتا تھا، اس دور میں اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں بیٹیوں کا باپ ہوں، اور جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو اور وہ باپ غمگین نہ ہو، وہ باپ سچے دل سے خوش ہو جائے، وہ باپ دل سے مسرتوں میں ڈوب جائے، میں ایسے باپ کو جنت کی بشارت عطا کرتا ہوں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اسلام میں بیٹے کی پیدائش پر رسول پاک نے کوئی بشارت نہیں دی ہے، اسلام نے بیٹے کی ولادت پر کوئی بشارت نہیں دی ہے، لیکن بیٹی کی پیدائش پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اسی پہ بس نہیں بلکہ جس دور میں بیٹی کو نحوست، بیٹی کو شیطنت، بیٹی کو ذلت و رسوائی کا سبب سمجھا جاتا تھا، اس دور میں رسول اللہ نے اپنی بیٹی کے لیے ارشاد فرمایا، الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آج ہم اپنی بیٹی سے اگر اظہار محبت کریں تو یہ کوئی خاص
خاص بات نہیں ہے، اس لیے کہ آج بیٹی سے پیار کیا جاتا ہے۔ یار جن لوگوں نے شوہر کی چتا پر بیٹیوں کو زندہ جلایا ہے، آج وہ لوگ بھی نعرہ دے رہے بیٹی بچاؤ، بیٹی کو تحفظ دو، بیٹی بچاؤ، بیٹی کو تحفظ دو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، گویا کہ شوہر کی چتا پر زندہ جلانے والی قوم آج بیٹی کی ہمدردی بہمدرد بن گئی ہے۔ تو اگر کوئی مسلمان بیٹی سے ہمدردی کرتا ہے تو یہ بہت بڑی بات نہیں ہے۔ میرے رسول نے اس دور میں کہا تھا، کس دور میں کہا تھا؟ جس دور میں بیٹیوں کو دفن کیا جاتا تھا، زندہ دفن کیا جاتا تھا، اور صرف یہ جملہ اظہار محبت کے لیے نہیں تھا، حضور علیہ السلام نے محبت کر دکھائی تھی، حضور علیہ السلام نے پیار کر دکھایا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کے ساتھ وہ محبت کی تھی کہ بیٹیوں کو رشک بیٹا بنا دیا تھا۔ اللہ اکبر، بیٹے جن پہ رشک کرتے تھے، حضور نے بیٹیوں کو مقام عطا کیا تھا۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ انداز جو ہم بطور فضیلت بیان کرتے ہیں، آج میں اس کو بطور قانون بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج یہ دیکھیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بیٹیوں کا باپ بن کر کے آیا ہوں، جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو میں اس کو جنت کی بشارت عطا کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ اکبر، حضور فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھ محمد کو ناراض کیا، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھ محمد کو غضبناک کیا۔ یہاں پر یہ بات کہی جاتی ہے اہل بیت کی عظمت کے طور پہ، بے شک ہم خود بھی اس کو اہل بیت کی عظمت کے طور پہ بیان کرتے ہیں، لیکن حضور نے یہ کیوں نہیں کہا؟ حضور علیہ السلام نے یہ کیوں نہیں کہا جس نے عائشہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا؟ اس لیے کہ ام المومنین اما جان عائشہ صدیقہ بھی اہل بیت ہیں، اور وہ تو اصل اہل بیت ہے، اور اولاد رسول داخل اہل بیت ہے۔ یہ اہل علم کی تفصیل ہے، کیونکہ آپ اپنی بیوی کو کہتے ہیں نا میری گھر والی، اس لیے کہ وہ آپ کے گھر کے اندر رہتی ہے، تو یہ اہل بیت کا مطلب ہوتا ہے حضور کے گھر والے، ٹھیک ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو 24 گھنٹے رہتے تھے وہ عائشہ تھی امی جان، ام سلمہ تھی، حضرت میمونہ تھی، حضرت جویریہ تھی، حضرت ام حبیبہ تھی، حضرت زینب تھی، زینب بنت جہش تھی۔ اس طریقے سے حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات ہیں، جناب ریحانہ کو لے لیں، ماریہ قبطیہ کو لے لیں، یہ سب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ازواج مطہرات ہیں، حضور علیہ السلام نے ان کو شرف بخشا ہے۔ لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا 16 سال کی عمر تک حضور کے گھر میں رہی۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، جب یہ آیت تطہیر نازل ہوئی اس وقت فاطمہ نبی کے گھر میں نہیں تھی، اس لیے کہ فاطمہ الزہرا تو علی کے گھر میں چلی گئی تھی، اور یہ ام المومنین ام سلمہ کے گھر میں آیت تطہیر نازل ہوئی۔ خدا کی عزت کی قسم، اہل بیت کی عظمت پر ہماری جان قربان، ہم سیدہ فاطمہ، علی مرتضیٰ، امام حسن، امام حسین اور قیامت تک کے ان کی اولاد کو اہل بیت مانتے ہیں، اور ان کی توہین کو کفر سمجھتے ہیں، ان کی توہین کو جہنمی کتوں کی نشانی سمجھتے ہیں۔ لیکن بات جو فضیلت کی ہے میں وہ بطور قانون بیان کرنے لگا ہوں، بطور قانون پڑھنے لگا ہوں۔ جس وقت آیت تطہیر نازل ہوئی اس وقت فاطمہ الزہرا نبی کے گھر میں نہیں تھی، اس وقت علی کے گھر میں تھی۔ حضور علیہ السلام پہ آیت تطہیر نازل ہوئی تو حضور نے فرمایا این فاطمہ، فاطمہ کہاں ہے؟ گھر میں نہیں تھی، وہ حاضر ہوئی، لبیک یا رسول اللہ۔ این علی، وہ حاضر ہو گئے، حسن و حسین حاضر ہو گئے۔ حضور نے چادر میں لے کے کہا اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے۔ آخر حضور نے اما عائشہ کو چادر میں داخل نہیں کیا، ام سلمہ کو چادر میں داخل نہیں کیا، اسی طریقے سے ام حبیبہ، جویریہ اور ریحانہ، ماریہ، اس طرح ان لوگوں کو جو ہے وہ چادر میں داخل نہیں کیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور جانتے ہیں کہ سب کو معلوم ہے یہ تو میرے گھر کے ہی لوگ ہیں، گھر میں رہنے والے ہیں، کل کوئی بدبخت
فاطمہ کو خارج اہل بیت نہ کہے، علی کو خارج اہل بیت نہ کہے، حسنین کو خارج اہل بیت نہ کہے، تو حضور نے بلا کے کہا ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، کیونکہ ان کو نہیں کہا، کیونکہ ان کے بارے میں تو کسی کو اعتراض ہو نہیں سکتا تھا جو عقل سلیم اور ایمان رکھتا ہے، کیونکہ وہ حضور کے گھر ہی میں رہتے ہیں۔ تو اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت ہونے کی بنیاد پہ یہ کہا کہ جس نے فاطمہ کا دل دکھایا اس نے میرا دل دکھایا، تو حضرت عائشہ بھی تو جو ہے وہ اہل بیت میں ہیں، ام سلمہ بھی تو اہل بیت میں ہیں، جویریہ بھی تو اہل بیت میں ہیں، ام حبیبہ بھی تو اہل بیت میں ہیں، اور یہ تو اصل اہل بیت ہیں، داخل اہل بیت، اور اس طریقے سے بہت تفصیل ہے اس کے اندر۔ لیکن بات اتنی کرنا ہے، یہ کیوں نہیں کہا کہ جس نے ابراہیم کا دل دکھایا اس نے مجھ محمد کا دل دکھایا؟ یہ کیوں نہیں کہا جس نے قاسم کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی؟ وہ بھی تو حضور کے بیٹے تھے، حضور کی اولاد تھی، وہ پردہ فرما چکے ہیں، لیکن ان کی ظاہری حیات میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ ہمیں پتا ہے کہ جوان ہونے سے پہلے دنیا سے کوچ کر گئے، پردہ فرما گئے، لیکن حضور علیہ السلام نے خاص سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے کیوں کہا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں کے ساتھ ناانصافی ہوتے دیکھ رہے تھے، تو آقا کریم نے بیٹی کی عظمت کو، فضائل اہل بیت اپنی جگہ ایمان ہے، لیکن بیٹی کی عظمت کو بتانے کے لیے کہا کہ جس نے میری بیٹی کا دل دکھایا اس نے مجھ محمد کا دل دکھایا۔ یہ کہہ کر حضور نے بیٹی کی عظمت کو بیان فرمایا، اور عملی طور پہ کیا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سیدہ فاطمہ الزہرا ملنے کے لیے آتی، کوئی ایسا نہ ہوا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جس کو مستقلاً با اہتمام جس کی آمد پہ کھڑے ہوئے۔ کبھی کبھی ماحول اور پس منظر ایسا رہا کہ کسی کی عظمت کو بتانے کے لیے کھڑے ہو گئے، لیکن ہمیشگی جس کے لیے قیام کیا، ہمیشہ جس کے لیے کھڑے ہوئے، وہ حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ ہے، ان کے سوا اور کوئی نہیں۔ حضور ان کے لیے کھڑے ہوتے، اور صرف کھڑے نہیں ہوتے بلکہ فرماتے فدا کے امی و ابی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ اور اس کے بعد پوری کائنات حضور کے ہاتھ چومنے کو ترستی ہے۔ اگر آج کسی کو حضور کے ہاتھ چومنے مل جائے تو وہ کتنے مقدر کا سکندر کہلائے گا۔ سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ اتنے بڑے اکابر اولیاء میں سے تھے، جب وہ بارگاہ رسالت میں پہنچے تو آپ نے کچھ اور نہیں مانگا بلکہ عرض کیا دست مبارک باہر نکالیں تاکہ میں ہاتھوں کو چوم لوں۔ احمد کبیر رفاعی جیسا جس کے ہاتھوں کو چومنے کی تمنا کرے، صدیق ابو بکر جیسا جس کے ہاتھوں کو چومنے کا متمنی ہو، میرے رسول اپنی بیٹی کے ہاتھ بھی چومتے اور اپنی بیٹی کی پیشانی بھی چومتے۔ کس دور میں چومتے؟ اس دور میں جس دور میں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا، اور حضور علیہ السلام نے بتایا کہ بیٹی کی عظمت کیا ہے۔ اسی پہ بس نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت سفر پہ تشریف لے جاتے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے اخیر میں اپنی بیٹی سے ملاقات کرتے۔ آخری میں جاتے وقت تو بیٹی سے ملاقات کیوں کرتے؟ اس لیے کہ اگر سب سے اخیر میں کسی سے مل کے جاؤں گا تو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے مل کے جاؤں گا، اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے بیٹی سے ملنے کے لیے آتے۔ گویا کہ نبی کا سفر فاطمہ الزہرا کے بیٹی کے گھر سے شروع ہوتا اور نبی کا سفر بیٹی کے گھر پہ ختم ہوتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس دور میں گویا کہ یہ لوگوں کو عملی نمونہ کر کے دکھایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف نماز پڑھوانے نہیں آئے تھے، صرف روزہ رکھوانے نہیں آئے تھے، اس ظلم اور جبر کے دور میں، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کے دور میں اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کی عظمت بتائی، اور صرف اپنی بیٹی کی عظمت عملی طور پہ کر کے تو دکھائی، اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس گھر کی عظمت کو بھی اجاگر کیا۔ یہ میں نے بطور تمہید کا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ رب العزت کو سارے زمین اور آسمان کی بادشاہی زیبا ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ بیٹے بھی اللہ ہی دیتا ہے اور بیٹیاں بھی اللہ ہی دیتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے
پہلے بیٹیوں کا ذکر کیا. اللہ جسے چاہتا ہے, لوگ کہتے ہیں اسلام میں بیٹی کی عظمت کیا ہے, میں کہتا ہوں خدا کی قسم قرآن جو ہے پہلے بیٹے کے تذکرے سے پہلے بیٹی کا تذکرہ کرتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آپ اندازہ تو فرمائیں, اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے. اب آپ دیکھیں بہت ساری خواتین یہاں موجود ہیں, مائیں اور بہنیں یہاں موجود ہیں. بیٹی کی پیدائش پر باپ سے زیادہ تکلیف ماں کو بھی ہوتی ہے. ماں کا بھی منہ اتر جاتا ہے, ماں کا بھی چہرہ اتر جاتا ہے. او ہو, پہلے تو بیٹی تھی, اب یہ بیٹی کہاں سے آ گئی, دوسری تو تھی, تیسری کہاں سے آ گئی. میں کہتا ہوں میری بہن, اگر تیری پیدائش کے موقع پر تیرے ماں باپ بھی یہ کرتے تو تیرا کیا حال ہوتا. تو بھی تو بیٹی ہی ہے نا. اگر تو 50 سال کی ہو جائے, 70 سال کی ہو جائے, تو کچھ بھی کہلائے, مگر اصل تو پہلے تو بیٹی ہے کسی کی. تیرے ماں باپ کے لیے تو بیٹی ہے. اس لیے بیٹی سے چڑھنے والوں, بیٹی سے نفرت کرنے والوں, بیٹی کو بوجھ سمجھنے والوں, بیٹی کو معاذ اللہ اپنے لیے آر سمجھنے والوں, بیٹی اللہ کی رحمت ہے. مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ایک سفر پہ تشریف لے جا رہے ہیں. آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضور کے صحابہ بھی موجود ہیں. آقائے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صحبت میں بٹھا کر صحابہ کا وہ تزکیہ کیا تھا کہ اب صحابہ کرام بھی غیب کے پردے سے دیکھ لیا کرتے تھے. صحابہ کی نظروں پر سے بھی پردے غیب اٹھ چکے تھے. بعض مقامات پر وہ بھی اس کا مشاہدہ کر لیا کرتے تھے. آقائے کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ جا رہے ہیں. جاتے ہوئے صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان, میرے آقا اس گھر سے نور چھن چھن کے نکل رہا ہے. یا رسول اللہ, اس گھر سے نور چھن کے کیوں نکل رہا ہے؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا, غیب داں نبی نے فرمایا, جا کے معلوم کرو, یا تو اس گھر میں کسی یتیم کی پرورش ہو رہی ہوگی, یا تو اس گھر میں بیٹی کی ولادت ہوئی ہوگی. آپ غور فرمائیں, جس گھر میں بیٹی کی ولادت ہوتی ہے اس گھر سے اللہ کا نور چھن کر کے نکلتا ہے. آپ غور کریں, یہ بیٹے کی ولادت پر نہیں ہے. بیٹا زیادہ سے زیادہ دنیا کی دولت کما کے دے سکتا ہے, بیٹا زیادہ سے زیادہ دنیا میں تمہارا نام بلند کر سکتا ہے. یقیناً بیٹے کی بھی اہمیت ہے, بیٹا زیادہ سے زیادہ تمہاری نسل کی بقا کا ذریعہ ہو سکتا ہے, لیکن رحمت خدا جس سے ملتی ہے اسے بیٹی کہتے ہیں. جنت کی بشارت جس سے ملتی ہے اسے بیٹی کہتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت کا قرب جس سے ملتا ہے اسے بیٹی کہتے ہیں. دنیا دار ممکن ہے اس کے نزدیک یہ اہمیت نہ ہو کہ نبی کا قرب ملتا ہے, جنت ملتی ہے, رحمت کی بشارت ملتی ہے, جنت کا مزدہ جافزہ ملتا ہے. آپ جانتے ہیں اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس کے گھر میں 3 عدد بیٹیاں ہوں, جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہوں اور 1 عدد بیٹا ہو, جب وہ سفر سے آئے, اس لیے کہ جو چیز کی کمی ہوتی ہے اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے, تو چونکہ جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہو اور بیٹا 1 ہی ہو, آپ جانتے ہیں اس گھر میں بیٹے کی اہمیت کیا ہوگی. اس گھر میں بیٹوں کو کیسے پلکوں پہ بٹھایا جاتا ہوگا, بیٹے کی کیسی قدر کی جاتی ہوگی, بیٹے کی کیسی اہمیت کی جاتی ہوگی. اللہ اکبر. میرے آقا فرماتے ہیں اگر 3 عدد کسی کے گھر میں بیٹیاں ہوں اور 1 ہی عدد بیٹا ہو, آقا فرماتے ہیں جب وہ سفر سے واپس آئے تو پہلے اپنے بیٹے سے نہ ملے, ایک لوتے بیٹے سے نہ ملے, بلکہ وہ 3 عدد جو بیٹیاں ہیں پہلے ان بیٹیوں سے ملاقات کرے. یہ کس نے قانون دیا ہے؟ یہ قانون مصطفیٰ جان رحمت نے دیا ہے. یعنی تمہارے گھر میں جو 3 عدد بیٹیاں ہیں, 1 عدد ایک لوتے بیٹے سے پہلے مت ملنا. جب سفر سے آؤ تو پہلے اپنی بیٹیوں سے ملنا. اور آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر سفر میں تم نے کوئی تحفہ خریدا ہے اور تم کوئی تحفہ لائے ہو تو پہلے تحفہ بیٹے کو مت دینا, بلکہ تحفہ پہلے بیٹیوں کو دینا. اگرچہ وہ 3 ہو, ان کی تعداد زیادہ ہو, اگرچہ بیٹا اکلوتا ہو, تم جب سفر سے تحفہ لے کر کے آؤ تو پہلے بیٹے کو مت دینا. آقائے کریم فرماتے ہیں پہلے بیٹی کو تحفہ دینا. اور پھر میرے آقا کا فرمان سنو, اپنی ماں اور بہنوں سے کہتا ہوں مچل جاؤ, بے شمار درود و سلام ہو اس آمنہ کے پر جس نے بیٹی کو کتنا بلند مقام عطا کیا ہے. آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم سفر سے واپس آؤ اور تحفہ لے کر کے آؤ, ایک لوتے بیٹے کو پہلے تحفہ مت دینا, بلکہ پہلے تحفہ اپنی بیٹیوں کو دینا. آقا فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے اگر تم نے
پہلے بیٹے کو تحفہ دیا تو بیٹیوں کا دل بڑا نازک ہوتا ہے، بیٹیوں کا دل بڑا کمزور ہوتا ہے، ان کا دل دکھ جائے گا، ان کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اور آقا فرماتے ہیں جس نے اپنی بیٹی کا دل توڑ دیا اس نے مجھ محمد کا دل توڑ دیا۔ اب آپ مجھے بتائیں جو بیٹی کے دلوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، گویا کہ وہ جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں اس رسول کے دل کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اس رسول کے دل کو اذیت پہنچاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، مجھے بتاؤ نماز پڑھنے والوں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو، تہجد کا بھی اہتمام کرتے ہو، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہو، گھروں کے اندر اسلامی ماحول ہے، لیکن مجھے بتاؤ اسلام صرف روزہ نماز حج و زکوٰۃ کا نام نہیں، کیا یہ رسول پاک کی سنت نہیں ہے کہ بیٹی کا دل دکھانے والا گویا کہ اپنے نبی کا دل دکھاتا ہے، اپنے نبی پاک کے دل کو اذیت پہنچاتا ہے۔ آقا کریم تو فرماتے ہیں پہلے بیٹے کو تحفہ مت دو، پہلے بیٹی کو تحفہ دو۔ اللہ اکبر۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محفل میں ارشاد فرمایا جس کے گھر میں 3 بیٹیاں پیدا ہو، حضور نے شروعات کی ہے 3 بیٹیوں سے۔ آقا فرماتے ہیں جس کے گھر میں 3 عدد بیٹیاں پیدا ہو اور وہ خوشی کرے۔ خوشی کا مطلب یہ کہ دل سے، گلی والوں کو بتانے کے لیے نہیں، اندر سے جل رہے ہیں اور سامنے سے اظہار کر رہے ہیں۔ مولانا کہہ رہے تھے بیٹی پیدا ہوتی تو جلیبی تقسیم ہوتی ہے۔ مولانا یہ پہلے کی بات ہے، اب تو جلیبیاں بھی تقسیم نہیں، اب تو 3-4 دن تک کے بتایا بھی نہیں جاتا کہ پیدا کیا ہوا ہے، یہ بہت پرانی بات ہو گئی۔ اور اگر جلیبی بھی تقسیم ہوتی ہے تو اس خوف سے ہوتی ہے کہ چلو بانٹ دو ورنہ لوگ کہیں گے بیٹی اچھی نہ لگی، اس لیے نہیں کہ بیٹی کی خوشی میں، خوشی دل کی کیفیت کا نام ہے، جس کو اختیار نہیں ہے وہ بے اختیار اچھل پڑتی ہے اور چہرے کھل جاتے ہیں۔ وہ جو بے اختیار چہرے کھلتے ہیں نا وہ بیٹیوں کی ولادت پر اب کہاں ہے؟ اب تو جیسی بیٹی کی ولادت کی خبر سنتے تو سر چکراتا ہے، آنکھوں میں اندھیرا آتا ہے، اس کی شادی کون کرے گا، داماد کیسا ہوگا، یہ کیسا ہوگا۔ نادان، تو نے بیٹی کو جنم دیا ہے، اس کی تقدیر کو تو نے جنم نہیں دیا، تقدیر تو خدا لکھتا ہے۔ اور سن لے یہ دنیا کی مصیبت بھی ہو تو وہ 2 دن کی، ابھی میں اس کا جائزہ لوں گا، ابھی آپ کو بتاؤں گا بیٹیوں کو مصیبت ہوتی ہے تو اس پر بھی کیا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 بیٹیاں جس کے گھر میں پیدا ہو اور وہ خوشی کرے، یعنی غم نہیں کرے، خوشی کرے۔ آقا فرماتے ہیں پھر ان کے اچھے نام رکھے، ان کی اچھی تربیت کرے، اچھے نام بھی رکھے، اچھی تربیت بھی کرے۔